بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طالبات، پچھلا موضوع جو تھا وہ تھا خطوط نگاری. خطوط نگاری اردو نثر کی ایک صنف ہے. جیسے کہ بہت سارے اصناف ہے، ناول ہے، افسانہ ہے، انشائیہ ہے، خاکہ ہے. اسی طرح خطوط نگاری بھی اردو نثر کی ایک صنف ہے. تو آج جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے خطوط غالب کی ادبی اہمیت. مرزا غالب کو قدرت نے شعر و ادب ہی کے لیے پیدا کیا تھا. اردو نثر پر توجہ دینے سے پہلے وہ ایک مدت تک فارسی میں خطوط لکھتے تھے، لیکن جب 1850 کے بعد انہوں نے اردو میں خط لکھنے کا آغاز کیا تو اس میں بھی ایک نئی شاہراہ ڈھونڈ نکالی. آپ نے ایک ایسا طرز تحریر ایجاد کیا جو ان سے پہلے نایاب تھا. ان کے بعد بھی اس کا معیار قائم نہ رہ پایا اور نہ ہی کسی سے یہ اسلوب نبھ سکا. اردو نثر میں غالب کی شہرت اردو خطوط نگاری کی وجہ سے ہوئی. انہوں نے اپنے خطوط میں علمی و ادبی مسائل پر اظہار خیال کیا. ان کے خطوط کے مجموعے اردوی مولا اور اودھی ہندی کے نام سے شائع ہو چکے ہیں. ڈاکٹر خلیق انجم نے غالب کے خطوط کا مجموعہ کئی جلدوں میں نئی آب و تاب کے ساتھ شائع کیا. ان کے خطوط بے حد دلکش، طرز تحریر سادہ پرسلیس اور با محورہ ہے. یہ کہنا وجہ ہوگا کہ خطوط نگاری کی ایجاد کا سہرا غالب کے ہی سر ہے. مرزا غالب کے اندر نگارش کی ممتاز ترین خصوصیت یہ ہے کہ وہ جو کچھ لکھتے ہیں بے تکلف لکھتے ہیں. ان کے خطوط کا مطالعہ کرتے وقت شاید ہی کہیں یہ احساس ہوتا ہو کہ الفاظ کے انتخاب میں یا مطالب کی تلاش و جستجو میں انہیں کاوشیں کرنا پڑی ہوں. غالب نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا. ان کے خطوط پڑھ کر لگتا ہے کہ دو آدمی آمنے سامنے ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں. ان کے خطوط پڑھ کر قاری کو دلی خوشی محسوس ہوتی ہے. اس سلسلے میں غالب نے ایک خط میں جو مرزا حاتم علی مہر کو لکھا تھا اپنے انداز تحریر کے بارے میں لکھا تھا: مرزا صاحب، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا. 1000 کوس سے بزبانی قلم باتیں کیا کرو اور ہجر میں وصال کے مزے لیا کرو. جدت مرزا کے پورے کلام نثر و نظم کی جان ہے. وہ کوئی بات عام اور فرسودہ انداز میں نہیں کہتے. ہر مکتوب میں مکتوب الیہ کو نئے خطاب سے پکارتے ہیں. خط کے آخر میں اپنا نام بھی اکثر عجیب و غریب انداز میں ظاہر کرتے ہیں. خواجہ غلام غوث بے خبر کو لکھتے ہیں:
قبلہ، آپ کو بھی یہ خیال آتا ہے کہ کوئی ہمارا دوست جو غالب کہلاتا ہے وہ کیا کھاتا پیتا ہے اور کیوں کر جیتا ہے؟ غالب کے خطوط میں عامیانہ پن نہیں ہے، سب مراتب کا خیال موجود ہے، غصہ کے اظہار میں بھی ظرافت کا رنگ چھلکتا ہے، ان کے خطوط میں مرکہ نگاری، جزیات نگاری، ڈرامائیت کی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ غالب نے جا بجا اپنے خطوط میں اپنی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی ہے۔ ان کے مرزا کی پوری یعنی غالب کی ان سے مرزا کی پوری سوانح حیات تیار کی جا سکتی ہے۔ اگر ہم غالب کے خطوط کو پڑھیں تو مرزا غالب کے پوری سوانح حیات کو ہم تیار کر سکتے ہیں۔ اثنائی تحریر میں ماحول کی جزیات اس بے ساختگی سے بیان کرتے ہیں کہ حیات غالب کا مکمل نقشہ تیار ہو سکتا ہے۔ وہ کہاں پیدا ہوئے، ایک خاندان کی کیفیت کیا تھی، وسائل معاش کیا تھے، کن کن لوگوں سے ملاقات تھی، قلعہ کب جاتے تھے، غدر کے احوال، دوستوں کے ساتھ ملاقات، اسی طرح دلی اور بعض دوسرے مقامات کے حالات اپنے خطوط میں بیان کرتے ہیں۔ غالب کے خطوط اپنے دور کی تاریخ، سماجی، سیاسی اور مذہبی حالات کے حوالے سے مستند دستاویز ہیں۔ انہوں نے اپنے خطوط میں اپنے زمانے کی معاشرت اور سیاست کی طرف واضح اشارے کیے ہیں، خاص کر 1857 کے مورکے کی مرزا غالب کی تحریر کا ایک کمال یہ بھی ہے کہ وہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں اس کی تصویر لفظوں میں اس طرح کھینچ دیتے ہیں کہ شاید وہ اصلیت، رنگ و روگن والی تصویریں موجود نہ ہو۔ غالب کے خطوط میں طنز و مزاح کا عنصر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ ان کا ذہن زندگی کی تلخیوں سے باخبر ہے، وہ جانتے ہیں کہ زندگی کی تلخیاں آدمی کے رویے کو منفی رنگ دیتی ہیں۔ مرزا غالب کی خطوط نگاری نے بے تکلف طرز نگارش کا ایک ایسا ادبی معیار قائم کیا جو نثر کی آئندہ کمال آفرینی کی تمہید بن گیا۔ ان کے خطوط کے ذہنی عمل کی جولانی دلی کیفیات، حالات و مشاہدات اور مفکرانہ بلندیوں کا آئینہ ہے۔ نہ القاب و آداب کا بورڈ جل پن، نہ تصحیح اور تکلف کی رنگ آمیزی اور نہ زور انشاء دکھانے کا خطبہ۔ مرزا غالب خط لکھتے جاتے ہیں، آپ بیتی سنائے جاتے ہیں، تنقیدی نکتے وارد ہوتے ہیں۔ غالب کے خطوط سے اردو نثر کی نئی بنیاد استوار ہوئی، جس بنیاد پر بعد میں سرسید اور ان کے رفقائے کار نے اردو زبان کو بلندوں تک پہنچایا۔ مرزا کے خطوط اردو ادب کا اعزاز ہیں، ان کی ظرافت کی پاکیزگی اور نکھری ہوئی تحریر نے انہیں منفرد ادبی شان عطا کی ہے۔